اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم، میری عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرے آج کے خطاب کا عنوان ہے وہ عالمگیر افسانے جنہیں حقیقت سمجھ لیا گیا. میں اس ضمن میں تمہیداً عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو افسانے میں پیش کروں گا ان میں بعض ایسے بھی ہوں گے جنہیں آپ میں سے بعض حضرات حقیقت سمجھتے چلے آ رہے ہوں، اور نہ صرف حقیقت سمجھتے چلے آ رہے ہوں بلکہ انہوں نے مذہبی عقیدہ کی شکل اختیار کر رکھی ہو. اپنے کسی عقیدہ کے متعلق یہ سننا کہ وہ افسانہ ہے بعض اوقات انسان کے دل میں ایک اضطرابی کیفیت پیدا کر دیا کرتا ہے. آپ میں اگر کوئی صاحب ایسے ہوں جو ایسے وقت میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکتے ہوں تو میں ان کی خدمت میں بصد ادب گزارش کروں گا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ میرے اس خطاب کو نہ سنیں، اس لیے کہ ہمارے ان اجتماعات میں کسی قسم کی بے ضابطگی یا بے ضبطی کو روا نہیں رکھا جاتا. ہماری محفلیں بڑی سنجیدہ، متین اور باوقار ہوتی ہے. میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اگر نازک دلی از من کرانگیر کہ خونم می تراود از نمایم، لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہیں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی سند اور حوالہ کیا ہے یا اس کی وضاحت چاہتے ہوں تو میں یہیں سامنے 25B گلبرگ میں رہتا ہوں. اتوار کے علاوہ عام طور پر میں فارغ ہوتا ہوں، یعنی وقت نکال سکتا ہوں. اگر آپ کچھ وضاحت چاہیں گے مجھ سے وقت لے لیجئے، تشریف لے آئیے، اور باہر کے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ خط و خطابت کے ذریعے سے مجھ سے یہ دریافت کر لیں، لیکن اس مجمع میں کسی آواز کے اٹھانے کی زحمت گوارا نہ کریں. شکریہ. اب میں اپنے خطاب کی طرف آتا ہوں. انسانی ذہن بھی ایک عجیب طلسم ہوش ربا واقعہ ہوا ہے. آپ کسی بچے سے کوئی صحیح واقعہ بیان کریں وہ چند منٹوں میں اکتا جائے گا، لیکن وہی بچہ رات کو سونے سے پہلے اپنی نانی اماں سے بااسرار تقاضا کرے گا کہ اسے زمرد پری اور کالے دیو کی کہانی سنائے اور بتائے کہ شہزادہ ماہ رخ نے سلیمانی ٹوپی کہاں سے لی. وہ اس کہانی کو ہر شب سونے سے پہلے سنے گا اور کبھی نہیں اکتائے گا. لیکن یہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو وہ جنوں اور پریوں کی کہانیوں کی طرف کبھی دھیان نہیں دے گا. وہ اب ان افسانوں میں کوئی لذت محسوس نہیں کرے گا. جس طرح ایک فرد کا ذہن بچپن کے زمانے میں افسانوی کہانیوں میں جاذبیت محسوس کرتا ہے، اسی طرح نوع انسان کا ذہن بھی اپنے عہد طفولیت میں حقائق کی جگہ افسانوں میں بڑی کشش پاتا تھا. لیکن ایک بچے کے ذہن اور نوع انسان کے عہد طفولیت کے ذہن میں مماثلت یہیں تک ہے
اس سے آگے ان دونوں میں ایسا بین فرق نظر آتا ہے جو حیرت انگیز بھی ہے اور غور طلب بھی۔ جب بچے کو جوان ہونے پر معلوم ہو جائے کہ جن کہانیوں کو وہ حقیقت سمجھا کرتا تھا وہ حقیقت نہیں افسانے تھے، تو اس کے بعد وہ انہیں کبھی حقائق نہیں سمجھے گا۔ لیکن نوع انسان کے ذہن کی کیفیت یہ ہے کہ جن افسانوں کو وہ اپنے عہد طفولیت میں حقیقت سمجھا کرتا تھا، ان کے متعلق اسے بعد میں بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا اور بار بار بتا اور سمجھا دیا گیا کہ وہ افسانے تھے، حقائق نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں حقائق ہی سمجھتا چلا جا رہا ہے اور ان کہانیوں کو آج بھی اسی جاذبیت سے سنتا ہے جس جاذبیت سے اپنے بچپن کے زمانے میں سنا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اس سے یہ کہے کہ یہ حقیقتیں نہیں افسانے ہیں تو وہ اس کے پیچھے لٹ لے کر پڑ جاتا ہے۔ میں آج کی نشست میں چند ایک ایسے افسانوں کا ذکر کروں گا جو ساری دنیا میں عام ہیں، ہزاروں برس سے عام چلے آ رہے ہیں، اور یہ بتا دینے کے بعد بھی کہ یہ افسانے ہیں، حقیقتیں نہیں، انہیں برابر حقیقتیں سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ حقائق نہیں افسانے ہیں تو اس کے خلاف یوں کوہرام مچا دیا جاتا ہے گویا اس سے کسی سنگین ترین جرم کا ارتکاب ہو گیا ہو۔ آپ غور سے سنیے کہ وہ افسانے کیا ہیں۔ سب سے پہلا اور قدیم ترین افسانہ، آج ایک انسانی بچے کی پیدائش ایسا معمولی واقعہ بن چکی ہے کہ اس کے متعلق نہ کسی کو کوئی حیرت ہوتی ہے نہ استعجاب۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مرد اور عورت کے جنسی اختلاط سے استقرار حمل ہوتا ہے اور اس طرح ایک انسانی بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سوال کہ سب سے پہلا انسان یا انسانوں کا جوڑا کس طرح وجود میں آ گیا، ایسا پیچیدہ اور مشکل ہے کہ ذہن انسانی اپنے عہد طفولیت میں اس کا کوئی اطمینان بخش حل سوچ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے مجبوراً ایک افسانہ وضع کیا جس سے اس کا ذہنی خلجان دور ہو گیا۔ یہ افسانہ ہمیں یہودیوں کی قدیم ترین مقدس کتاب تورات میں ملتا ہے۔ واضح رہے کہ جو تورات اس وقت دنیا میں موجود ہے اور جس میں یہ افسانہ پایا جاتا ہے وہ کتاب یا کتابوں کا مجموعہ وہ نہیں جو حضرات انبیاء کرام کو خدا کی طرف سے بذریعہ وحی عطا ہوئی تھی۔ یہ تورات انسانی تعریفات کا مرقع ہے، اسی لیے اس میں اس قسم کے افسانے پائے جاتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، یہاں سے افسانے کی ابتدا ہوتی ہے کہ خدا نے زمین، اس کی نباتات اور حیوانات پیدا کرنے کے بعد زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا اور اس کے نتھنے میں زندگی کا دم پھونکا، سو آدم جیتی جان پیدا ہوئی۔ یہ تمام حوالے میرے اس پیمفلٹ میں موجود ہے جو غالباً آج کی نشست کے بعد آپ کو یہیں مل جائے گا۔ تورات کے اس بیان کے مطابق خدا نے گویا ایک مٹی کا پتلا بنا کر اس میں جان ڈال دی اور اس طرح دنیا میں سب سے پہلا انسان وجود میں آ گیا۔ لیکن تنہا ایک انسان سے تو کام نہیں چل سکتا تھا، اس سے نسل انسانی وجود میں نہیں آ سکتی تھی، اس کے لیے عورت کی بھی ضرورت تھی۔ تو اس ضرورت کو یوں پورا کیا گیا کہ تورات کے بیان کے مطابق خدا نے آدم پر بھاری نیند بھیجی کہ وہ سو گیا
اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکالی اور اس کے بدلے گوشت بھر دیا، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا، اور آدم نے کہا کہ اب وہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اسی سبب سے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ لیجئے، دنیا کے مشکل ترین مسئلہ کا حل مل گیا۔ جب ایک مرد اور ایک عورت وجود میں آ گئے تو نسل انسانی کے آگے چلنے میں دشواری کیا باقی رہ گئی؟ کیونکہ یہ افسانہ دلچسپ بھی تھا اور ذہن انسانی کی ایک بہت بڑی الجھن کے دور کرنے کا موجب بھی، اس لیے یہ بڑا مقبول ہوا اور رفتہ رفتہ عالمگیر بن گیا، حتیٰ کہ اب یہ بتانا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ دوسرے اہل مذاہب نے اسے تورات سے مستعار لیا تھا یا محرف تورات کے افسانہ نگار نے اس کا پلاٹ کہیں اور سے اچک لیا تھا۔ یہ افسانہ ساری دنیا میں عام اور مقبول ہو کر حقیقت کی شکل اختیار کر چکا تھا کہ آج سے 1500 سال قبل عرب کی سرزمین میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے وحی کی زبان سے اعلان فرمایا کہ انسانی تخلیق کی ابتدا کا یہ تصور ذہن انسانی کا تراشیدہ ہے۔ سب سے پہلے نہ کوئی ایک فرد مٹی سے بنایا گیا تھا، نہ اس کی پسلی سے عورت نکالی گئی تھی۔ نوع انسان سطح عرض پر زندگی کے سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی ہے، جس کا ملخص یہ ہے کہ خدائے کائنات کی اسکیم کے مطابق غیر ذی حیات مادہ ان آرگینک میٹر اور پانی کے امتزاج، یعنی قرآن کے الفاظ میں تین لازب سے چپچپی مٹی سے زندگی کا اولی جرثومہ لائف سیل ظہور میں آیا، جو جوش نمو سے 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کا ایک حصہ نر کی خصوصیات کا حامل تھا اور دوسرا مادہ کی۔ اس سے زندگی آگے بڑھنی شروع ہوئی اور جرثومات سے کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں آئی، وہاں سے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آبی حیوانات اور پھر خشکی کے جانوروں کی صورت میں جلوہ پیرا ہوئی۔ اس سے آگے حیوانات کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ اپنے ارتقائی مراحل طے کرتا پیکر انسانی میں نمودار ہو گیا۔ میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ پرسوں ہی رات محترم قبلہ ڈاکٹر سید عبد الوجود صاحب نے اپنے بڑے ہی بصیرت گزا لیکچر میں سلائیڈز کے ذریعے سے سائنس اور قرآن کی روشنی میں یہ بتایا تھا کہ کس طرح زندگی کا اولی جرثومہ ارتقائی منازل طے کرتے کرتے پیکر انسانیت میں نمودار ہوا تھا، اور جو اب آپ تفصیلی طور پر اس سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو میں عرض کروں گا کہ میں نے اپنی کتاب ابلیس و آدم میں انسان اور آدم کے عنوانات میں نظریہ ارتقاء اور انسان کی تخلیق کے مسئلے کی وضاحت سائنس اور قرآن کی روشنی میں کی ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن نے یہ نظریہ پیش کیا جس نے ارباب فکر و نظر کو دعوت تحقیق کو تجسس دی، اور جوں جوں سائنٹیفک انکشافات آگے بڑھتے گئے وہ قرآنی نظریہ حیات کی زندہ شہادات بنتے گئے۔ قرآن کریم نے یہ کہا اور علمی تحقیقات نے اس کے دعویٰ کی اس طرح واشگاف طور پر تصدیق کر دی، لیکن ذہن انسانی کا بچپن ہے کہ وہ اس حقیقت میں کوئی جاذبیت نہیں پاتا اور بدستور اسی افسانہ کہن کو وجہ دلکشی بنائے ہوئے ہے، بلکہ جیسا کہ ہر افسانے کے ساتھ ہوتا ہے
مرور زمانہ نے اس کے خاکہ میں طرح طرح کی رنگامیزیاں کر دی ہیں، اور حیرت اندر حیرت کہ یہ داستاں گوئی اس قوم کے لٹریچر کی باعث زینت بن رہی ہے جو قرآن مجید کو خدا کا کلام مانتی ہے، اور قیامت بالائے قیامت کہ وہ ان افسانہ ترازیوں کو منسوب کرتی ہے اور غلط منسوب کرتی ہے اس ذات اقدس و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس نے دنیا کو علم و حقائق کی ایسی درخشندہ و تابناک شمع یعنی قرآن کریم عطا کی۔ سنیے کہ اس قوم کے ہاں یہ افسانہ کن الفاظ میں دہرایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تفسیر ابن کثیر کو بڑا معتبر مانا جاتا ہے۔ اس تفسیر میں تخلیق آدم کے سلسلے میں پہلے یہ مذکور ہے کہ فرشتے بدھ کے دن پیدا ہوئے، جنات جمعرات کے دن اور آدم جمعے کے دن۔ تاریخ نہیں دی، صرف دن دیے ہوئے۔ آدم کی پیدائش کے متعلق لکھا ہے کہ پھر آدم علیہ السلام کی مٹی اٹھائی گئی جو چکنی اور اچھی تھی۔ جب اس کا خمیر اٹھا تب اس سے آدم کو اللہ تعالی نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں رہے۔ ابلیس آتا تھا اور لات مار کر دیکھتا تھا کہ وہ بجتی مٹی تھی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو۔ پھر وہ ابلیس اس کے منہ کے سوراخ سے گھس کر پیچھے کے سوراخ سے جا نکلتا تھا، اور پھر وہاں سے گھس کر منہ کے سوراخ سے باہر آتا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ نے ان میں روح پھونکی اور وہ سر کی طرف سے نیچے کی طرف آئی تو جہاں تک پہنچتی رہی خون گوشت بنتا گیا۔ جب ناف تک پہنچی تو وہ اپنے جسم کو دیکھ کر خوش ہوئے اور جھٹ سے اٹھنا چاہا، لیکن نیچے کے دھڑ میں روح نہیں پہنچی تھی، اس لیے اٹھ نہ سکے۔ جب روح سارے جسم میں پہنچ گئی اور چھینک آئی تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا یرحمک اللہ۔ یوں ان تفاسیر کی روح سے آدم پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ان کی بیوی کی پیدائش کے سلسلے میں لکھا ہے کہ آدم تن تنہا تھے۔ ایک دن آپ پر نیند کا غلبہ ہوا تو آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ جاگ کر انہیں دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی۔ عورت کے پسلی کے سلسلے میں پسلی سے پیدا کیے جانے کے سلسلے میں اس تفسیر میں لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے بلند پسلی سب سے ٹیڑھی ہے، پس اگر تو اسے بالکل سیدھی کرنے کو چاہے گا تو توڑ دے گا، سو اس میں کچھ کجی باقی چھوڑے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں تک افسانہ کچھ پھیکا پھیکا سا تھا۔ اب دیکھیے کہ اس میں رنگینیاں کس طرح سے پیدا کی گئی۔ کہا یہ گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس عورت کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وحی کے ذریعے اللہ کا حکم پہنچا کہ آپ اس وقت تک اسے نہیں سکتے جب تک اس کا مہر نہ ادا کر دیں۔ حضرت آدم نے پوچھا کہ یہ پروردگار اس کا مہر کیا ہے؟ حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مہر یہ ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود بھیجا جائے۔ حضرت آدم نے 10 مرتبہ درود بھیجا اور ملائکہ کی شہادت کے ساتھ دونوں کے مابین
نکاح قائم ہوا، اور اس جمعہ کے آخری حصے میں فرشتوں کو حکم ملا کہ یاقوت اور سچے موتیوں کے زیور اور لباس زینت سے حضرت حوا کو آراستہ کر کے دونوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ یہ تفصیل برادران عزیز بیان کی ہے کراچی کے بہت بڑے مولانا اور سب سے بڑے نکاح کا احتشام الحق صاحب ہیں، انہوں نے اپنے درس قرآن کریم میں اس تفصیل کو بیان کیا تھا، اور ایک مولانا احتشام الحق صاحب پر ہی کیا موقوف ہے، یہ آپ کو ہر محراب و منبر سے سنائی دے گی۔ اور پھر عرض کر دوں کہ اس کی نسبت کی جائے گی حضور دارت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یا للعجب۔ واضح رہے کہ قرآن کریم میں بیان کردہ قصہ آدم کسی ایک فرد یا ایک جوڑے کی داستان نہیں، آدم سے مراد آدمی ہے، اور وہ خود انسان کی سرگزشت کا تمثیلی بیان ہے۔ قرآن کریم میں اس قصہ سے ہٹ کر صرف ایک مقام پر آدم کا لفظ آیا ہے، جہاں کہا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ہم نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو اقوام عالم میں سے برگزیدہ کیا۔ اس آیت میں اگر آدم سے مراد کوئی فرد ہے اور وہ نبی تھے تو وہ یقیناً وہ آدم نہیں ہو سکتے جن کا تمثیلی ذکر قرآن میں آیا ہے، اس لیے کہ ایک نبی کی شان سے بعید ہے کہ خدا اسے خاص طور پر تاکیداً ایک کام سے منع کرے اور وہ اس کے علیرغم اس کی خلاف ورزی کرے، اور یہ جرم ایسا ہو جس کی پاداش میں اسے جنت سے نکال دیا جائے۔ کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا تھا، لہذا میں نے جس افسانے کا ذکر کیا ہے اس کا تعلق کسی نبی سے نہیں ہو سکتا۔ اب آگے بڑھی۔